بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات اینڈ کورٹس کے معزز سامعین، ناظرین کرام، ناظرین، گھر میں بکری آئے تو دولت آتی ہے۔ ٹوٹی کنگھی استعمال کرنے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ سفید لباس پہننے سے جلد نرم اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ نمکین پانی سے نہانے سے جسم کی جلد بوڑھی نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین کرام، سونے سے پہلے کنگھا کر لیا کرو، اس سے بال نہیں گریں گے۔ انڈے کے چھلکے رات کو بھگو کر رکھ دیں، صبح اس پانی کو پینے سے رنگت نکھر جاتی ہے۔ ناظرین، رات کو الٹا سونے سے برے خواب آ جاتے ہیں۔ زیادہ گرم چیز کے فوراً بعد ٹھنڈی کھانے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، دماغ تیز کرنا ہے تو دودھ میں شہد ملا کر پی لیا کرو۔ اگر کھا لیتے وقت پیشاب نکل آئے تو جان لو آپ اندرونی طور پر ختم ہو چکے ہیں۔ ٹی وی زیادہ قریب بیٹھ کر دیکھنے سے بہرے ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ زیادہ دنیا پکانے سے بندے کی قوت باہ میں کمی آ جاتی ہے۔ ناظرین، سر میں درد ہو تو پالک مت کھایا کرو۔ جو کدو کا سالن بنا کر کھاتا ہے اس سے فالج کی بیماری دور رہتی ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، نہار منہ دہی کھانے سے یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ صبح کے وقت لہسن کو اپنی زبان سے لگا لو، زبان پر چھالے نہیں بنیں گے۔ صبح کے وقت سبزہ دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کہتی ہیں کہ صبح کو آدھا گھنٹے چلنے سے معدے کی بیماری نہیں ہوتی۔ صبح سویرے کے وقت سرسوں کے تیل کو چکھ لو، کبھی گردے خراب نہیں ہوں گے۔ صبح کے وقت سبز چائے پینے سے زکام نہیں ہوتا۔ صبح کے وقت دو ابلے ہوئے انڈوں کی سفیدی کھانے سے ہر بیماری دور ہو جاتی ہے۔ کچا دودھ پینے سے رنگ خراب نہیں ہوتا۔ زیادہ مرچ مسالے کھانے سے الرجی ہو جاتی ہے۔ جو دوپہر کے کھانے میں سلاد استعمال کرتے ہیں ان کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا۔ جو لوگ زیادہ خاموش رہتے ہیں اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ چہرے پر جھریاں آ گئی ہیں تو چہرے پر کھیرا رگڑیں، کچھ دنوں میں چہرے کی جھریاں ختم ہونے لگ جائیں گی۔ محترم ناظرین، نہار منہ شہد چاٹنے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ سر پر مولی کا رس لگاؤ، بال سفید نہیں ہوں گے۔ روزانہ 3 کھیرے کھانے سے زندگی میں کبھی لقوہ نہیں ہوگا۔ بال جلدی لمبے کرنے ہیں تو چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لیا کرو۔ سونف نہار منہ چبا لیا کرو، نظر تیز ہو جائے گی۔ دباؤ تیز کرنا ہے تو بکری کے سر والا گوشت کھا لیا کرو۔ جو لوگ غصہ زیادہ کرتے ہیں ان کا جگر کمزور ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے گردے کمزور ہو جاتے ہیں ان کو اندھیرے میں خوف آتا ہے۔ جو لوگ مٹی کے برتن کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کو کوئی بیماری نہیں ہوتی۔
منہ کھول کر سونے والے لوگ دماغی ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 1 منٹ کا شدید غصہ انسان کا مدافعاتی نظام کو 4 گھنٹوں کے لیے کمزور کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، سانس لیتے وقت اگر درد محسوس ہو تو یہ پتے میں پتھری کی علامت ہے۔ مولی کے پتوں کا رس نکال کر پی لینے سے یرکان کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ٹماٹر اور پیاز کاٹ کر کھایا کرو۔ پستہ کولیسٹرول کی مقدار کو کم کرتا ہے۔ جس گھر میں شہد کی مکھی اپنا چھتہ بناتی ہے اس گھر میں برکت آ جاتی ہے۔ امرود کھا کر دودھ پینے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہر وقت آپ کا جسم ٹھنڈا رہے تو جان لو تمہارے اندر خون کی کمی ہے۔ کھانے والی چیزیں کھڑے ہو کر مت کھائیں، اس سے دل کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، نہاتے وقت جسم پر تیل لگانے سے جسم کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ نمکین پانی میں انڈا ابالا جائے تو اس کی جلد نہیں پھٹتی۔ چہرے پر جھریاں زیادہ میٹھا کھانے کی وجہ سے بھی پڑتی ہیں۔ سر میں درد ہو تو اپنے ماتھے پر لیمو مسل دو، دور ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، اگر مچھر کاٹ لے تو متاثرہ جگہ پر صابن ملو، فوراً آرام آ جائے گا۔ گھر میں کتا ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ کھانے سے پہلے کوئی بھی پھل کھا لو۔ ناظرین کرام، جسم میں زندگی بھر کوئی کمزوری نہیں ہوگی۔ ناف میں تیل ڈال کر سونے سے بدن کو طاقت ملتی ہے۔ کھیرے زیادہ کھانے سے بڑھاپا نہیں آتا۔ سادہ روٹی کھانے سے جوانی تعدیر قائم رہتی ہے۔ رات کو زیادہ دیر تک جاگنے سے انسان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ خاموش رہنے سے عقل میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، جس کی آواز بیٹھ جائے وہ سونف کے دانے جوس لیا کرے، گلا اسی وقت کھل جائے گا۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے عملیات اینڈ کوڈ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ محترم ناظرین کرام، آپ سے یہ بھی گزارش کی جاتی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے 5 وقت کی نماز کو وقت پر ادا کیا کریں۔ ہم اپنی جوانی کو گناہوں کی بجائے اللہ کو راضی کرنے میں گزار دیں۔ میں کہتا ہوں جتنا لطف اور سکون مزہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے میں سجدے میں ہے، اتنا لطف کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ جب کوئی مشکل آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود شریف کا ورد کریں، پریشانی اللہ کے حکم سے دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، ہمیں چاہیے ہم اپنے ہمسایوں کے حقوق کو وقت پر ادا کریں اور جتنے بیمار ہیں ان کی عیادت کرنے جائیں اور ان کی شفا کے لیے بھی دعا گو رہیں۔ محترم ناظرین کرام، اگر کوئی یتیم سامنے نظر آ جائے بچہ تو اس کے سر پر آپ ہاتھ رکھ لیں۔ آپ کے ہاتھوں میں جتنے بال بھی آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہر ایک بال کے بدلے آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ محترم ناظرین کرام، چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے ہمیں دور بھاگنے کے بجائے ان کو اپنانا چاہیے اور صبح کے وقت
ہم مسجد میں ضرور ادا کریں۔ اگر اس ویڈیو کو میری بہنیں سن رہی ہیں تو میں ان سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اپنی گھروں کو قبرستان مت بناؤ، نمازوں کو، قرآن مجید کو اپنے گھر میں ادا اور تلاوت کیا کرو۔ محترم ناظرین کرام، کہتے ہیں نمکین پانی پینے والوں کا پیٹ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ نظر کی کمزوری کے لیے مچھلی کا سالن کھا لیا کرو، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ الٹی گنتی گرنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر کام کے بعد تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو پودینے کے پتے چبا لیا کرو، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ یادداشت کو تیز کرنا ہے تو نہار منہ کھجور کھا لیا کرو، یادداشت تیز ہو جائے گی۔ چائے کا زیادہ استعمال جوڑوں کا درد کا باعث بنتا ہے، اس لیے چائے پینے سے اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ چائے کی جگہ دودھ کا استعمال کیا کریں۔ ایک مرتبہ ہفتے میں پیشاب والی جگہ پر سرسوں کا تیل لگا لو، زندگی بھر بواسیر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے ہاتھوں کی جلد سیاہ ہونے لگ جائے، سونے سے پہلے لیموں کا رس لگا لیا کرو۔ جوڑوں کے درد کی تکلیف سے نجات کے لیے مچھلی کھائیں۔ محترم ناظرین، دمے کی شکایت کی صورت میں پیاز کا استعمال بڑھا دینا چاہیے۔ مردوں کے بانجھ پن کی ایک بڑی وجہ نشہ اور سگریٹ نوشی وغیرہ ہے۔ نفسیات کا کہنا ہے جو بندہ زیادہ کھاتا ہے وہ پریشان بھی رہتا ہے، جو زیادہ سوتا ہے وہ بہت اداس بھی رہتا ہے۔ انجیر کا استعمال سے گال گلابی ہو جاتی ہیں، ادھر ٹھیک ہونے لگتا ہے اور جسم میں طاقت آتی ہے اور بد ہضمی دور ہو جاتی ہے۔ جن کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو وہ سہجنا کی پھلیاں پکا کر سالن بنا کر کھا لیا کریں۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ جن کو اولاد نہیں ہوتی وہ جمعے والے دن یتیم مسکین بچوں کو کھانا کھلائیں۔ جگر کی خرابی میں مالٹے کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ انار کے چھلکوں کی چائے پینے سے زکام فوری طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کرو، یہ بچے کے لیے نہایت ہی نقصان دہ ہے۔ پانی میں نمک ملا کر گھر میں سپرے کر لیا کرو، مچھر نہیں آئیں گے۔ محترم ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالیشان ہے کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے اس کا ہمسائے محفوظ رہے۔ گندم کے دانے بھون کر کھانے سے حمل نہیں ہوتا، دودھ کی ملائی کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ میٹھی اور گرم چیزیں کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت انس فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اذان سے لے کر جب تک اقامت نہ کہی جائے اس وقت کے درمیان کا وقت میں جو کچھ بھی انسان اللہ کی پاک بارگاہ سے مانگے گا اس کو ہر چیز عطا کی جائے گی جو اس وقت وہ مانگ رہا ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کوئی دعا رد نہیں ہوتی، ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو محترم ناظرین، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ محترم ناظرین کرام، ہمیں بھی چاہیے قرآن مجید کی تلاوت خود بھی کریں اور دوسروں کو ترغیب بھی دلائیں۔ اپنے علاقے کی مسجد کو شاد و آباد رکھنے میں کوشش کریں۔
بر وقت نماز ادا کریں، مسجد کے معاملات میں کوئی کمی ہو پیشی ہو وہ پوری کریں، بالخصوص امام مساجد کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت عملیات ٹوٹس ہمارا یوٹیوب چینل۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور کمنٹ باکس میں امام الانبیاء خاتم الرسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ محترم ناظرین، آپ کا لائک کمنٹ ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا سبب بنتا ہے۔ اگر ہونٹ پھٹنے لگے تو گائے کا کچا دودھ لگا لیا کرو، ہونٹ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ نہار منہ دہی کھانے سے آپ کا بڑھتا ہوا پیٹ کم ہونے لگے گا۔ مرغی کا انڈا دودھ ڈال کر کھاؤ، آپ کی مردانہ طاقت بڑھ جائے گی۔ رات کے وقت پیاز کا استعمال نہ کریں، بواسیر کا مسئلہ ہو جائے گا۔ نہار منہ 2 انڈے کی سفیدی کھانے سے شوگر کبھی نہیں ہوتی، اور جس کو شوہر کا مسئلہ ہو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ انجیر کو بھگو کر نہار منہ کھانا سے گال گلابی ہو جاتے ہیں۔ چاولوں کا پانی ابال کر پیو، قبض دور ہو جائے گی۔ چہرے کی جھریاں اور چھائیاں دور کرنے کے لیے گرم دودھ میں شہد ملا کر روزانہ پیا جائے، ہفتے میں واضح فرق نظر آنے لگے گا۔ کچے پیاز کی خوشبو سونگھ لینے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ بدن پر سے سرسوں کا تیل لگانے سے مچھر کا کاٹنے کا اثر نہیں کرے گا۔ کھجور سانس کے امراض سے نجات دلاتی ہے، دن میں 3 کھجوریں استعمال کیا کریں۔ دانتوں کا کھٹا پن دور کرنا ہے تو بادام کھائیں، کچی ہری مرچ بدن کی چربی کو پگھلاتی ہے۔ تلوں کا تیل بالوں میں استعمال کرنے سے بال گرنا رک جاتے ہیں۔ شکر کھنڈی کھاؤ، یہ معدہ صاف رکھتی ہے اور یہ السر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ناظرین سامعین کرام، جو بھی شخص یا سلام 111 بار پڑھ کر بیمار پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ دانوں کرم بادام کرنے کے لیے زیتون کے تیل سے مساج کریں۔ دبلے پتلے افراد صبح اور نہار منہ ہریسہ کھائیں، 10 دن میں صحت مند نظر آنے لگیں گے۔ ہاتھ پاؤں اور پورا جسم گورا کرنے کے لیے ہلدی دودھ میں ڈال کر لگائیں۔ آنکھیں خوبصورت کرنی ہے تو 14ویں کا چاند دیکھا کرو۔ کچا بیر کھانسی پیدا کرتا جائے، بیر ہمیشہ پکا ہوا کھانا چاہیے۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہو تو چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا لیا کرو۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں اپنے اصل نسخے کی طرف۔ ناظرین، سلاجید قدرتی مادہ ہے جو زیادہ تر ہمالیاتی پہاڑوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ ایک سہر رنگ کا مادہ ہوتا ہے جو معدنیات، امون ایسڈ، وٹامنز اور دیگر غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتا ہے۔ سلاجید کا استعمال قدیم زمانے سے مختلف صحتی مسائل کے لیے علاج کیا جا رہا ہے، خاص طور پر مردانہ طاقت کے حوالے سے۔ ناظرین، سلاجید میں موجود معدنیات اور وٹامن جسم کی توانائی کو بڑھاتی ہیں، جس سے مردوں کی جنسی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سلاجید کا ترکیب استعمال۔ محترم ناظرین، جس رات بیوی کے پاس جانے کا موڈ ہو، اس رات 1 رتی چنے کے برابر سلاجید 1 کپ دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ انشاءاللہ تمہاری اتنی طاقت آ جائے گی جس سے آپ سنبھال نہیں پائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ ایسا نسخہ ہے جو ایک بار کھائے گا وہ میرے لیے زندگی بھر دعائیں ضرور دے گا۔ عملیات اینڈ کورس چینل کو
ضرور سبسکرائب کریں اور پیاروں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کر دیں، لائک اور کمنٹ ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔